الحمدللہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ امید کرتا ہوں ناظرین کرام آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ بھائی محمد چاند کیول پوری مظفر نگر سے مسئلہ معلوم کرتے ہیں کہ کیا عورت اس طریقے سے قرآن کریم پڑھ سکتی ہے کہ اس کی زبان نہ ہلے، اس کے ہونٹ نہ ہلے اور وہ قرآن پڑھتی رہے؟ وہ لکھتے ہیں کہ اکثر دیکھا جاتا ہے کہ جہاں عورتیں قرآن کریم کی تلاوت کرتی ہے، کسی کے یہاں قرآن خوانی ہو رہی ہو یا کسی اور موقع پر جب عورت قرآن پڑھتی ہے تو اکثر اس طرح پڑھنے کی عادت پڑ گئی ہے عورتوں کو کہ ان کی زبان نہیں ہلتی، ان کے ہونٹ نہیں ہلتے اور انگلی رکھتی ہے اور پڑھتی چلی جاتی ہے۔ ہونٹ نہیں ہلتے اور انگلی ہلتی چلی جاتی ہے اور یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کریم پڑھ رہی ہے۔ تو وہ یہ معلوم کرنا چاہ رہے ہیں کہ کیا اس کو قرآن پڑھنا کہیں گے یا نہیں کہیں گے؟ اس طریقے سے بھی قرآن شریف پڑھ سکتے ہیں کیا کہ آدمی کے ہونٹ نہ ہلے، زبان نہ ہلے اور قرآن کریم پڑھتے رہیں؟ کیا اس طرح اگر نماز کے اندر قرآن کریم پڑھے تو کیا نماز ہو جائے گی یا نہیں؟ ماشاءاللہ بہت اچھا سوال کیا ہے، اور یہ ہمارے چاند بھائی مسئلہ معلوم کرتے رہتے ہیں۔ بہت اچھی بات ہے، جس چیز کے بارے میں، جس مسئلے کے بارے میں علم نہ ہو اس کو معلوم کر لینا چاہیے۔ قرآن کریم کے اندر ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ اگر تم نہیں جانتے تو جاننے والوں سے معلوم کر لو، اہل علم سے معلوم کر لینا چاہیے، اس میں شرم نہیں کرنی چاہیے۔ بہت اچھا مسئلہ معلوم کیا ہے۔ دیکھیے، قرآن کریم کا زور سے پڑھنا افضل ہے، جہراً بلند آواز کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کرنا یہ افضل ہے، بشرطے کہ کسی کی عبادت یا آرام وغیرہ میں خلل نہ پڑے۔ اگر کسی کی عبادت میں یا کوئی آرام کر رہا ہو، اس کے آرام میں خلل پڑ رہا ہو تو پھر ہلکی آواز کے ساتھ قرآن کریم پڑھیں، کیونکہ کسی کو تکلیف نہیں پہنچانی چاہیے، اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، اس کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ہلکی آواز سے پڑھنے کی سب سے کم مقدار کیا ہے، کم سے کم حد کیا ہے کہ اس کو ہلکا پڑھنا کہا جائے کہ یہ قرآن کریم کا ہلکا پڑھنا ہے۔ ہلکا پڑھنا یہ ہے، کم سے کم ہلکا اس اعتبار سے پڑھے، اس طریقے سے پڑھے کہ قرآن کریم کے حروف اور الفاظ کی ادائیگی ہوتی رہے، یعنی زبان اور ہونٹ ہلتے رہے کہ آدمی خود اپنی تلاوت کو سن لے۔ یہ سب سے کم مقدار ہے، اس کو بھی قرآن کریم پڑھنا ہی کہا جائے گا۔ اگر آدمی کے یا عورت کے قرآن کریم پڑھتے ہوئے ہونٹ اور زبان ہل رہی ہو، خود کو آواز آ رہی ہو، تو اس کو قرآن پڑھنا کہا جائے گا۔ لیکن اگر کوئی شخص اس طریقے سے قرآن کریم پڑھ رہا ہے، صرف دل میں پڑھ رہا ہے، اس کے ہونٹ نہیں ہل رہے ہیں، زبان نہیں ہل رہی ہے، تو یہ قرآن کریم پڑھنا نہیں سمجھا جائے گا۔ یہ تو قرآن کریم پڑھنے کا تصور کرنا ہے، دل میں سوچنا ہے کہ میں پڑھ رہا ہوں، اس کو پڑھنا ہرگز نہیں کہا جائے گا۔ جو آپ کو اس طریقے سے پڑھتا ہوا نظر آئے یا کوئی عورت اس طرح پڑھتی ہوئی دکھے کہ اس کے ہونٹ نہ ہل رہے ہو اور اس کی انگلی چل رہی ہو، ہونٹ بند ہو، زبان بند، جب ہونٹ بند ہے تو زبان بھی نہیں ہلے گی، تو اس کو سمجھائے، بتلائے کہ اس طرح قرآن نہیں پڑھا جاتا، اس کو پڑھنا نہیں کہتے ہیں، پڑھنا کہتے ہیں کہ حروف اور الفاظ کا تلفظ، ادائیگی زبان سے، ہونٹوں سے ہونی چاہیے، چاہے اتنی کم آواز ہو کہ آدمی خود سن لے، اس کو قرآن پڑھنا کہیں گے۔ کم سے کم ہونٹ ہلنے چاہیے، اگر ہونٹ نہیں ہل رہے ہیں تو آپ ان کو سمجھائیں، بتلائیں کہ اس کو قرآن پڑھنا نہیں کہا جائے گا۔ اس طریقے سے اگر آپ پڑھیں گے تو اس کو یہ پڑھنا شمار نہیں ہوگا۔ اور اگر کوئی شخص نماز کے اندر اس طریقے سے قرآن پڑھے، اس کے ہونٹ بند رہے، وہ دل میں تصور کرتا رہے کہ میں الحمد شریف پڑھ رہا ہوں، سورت پڑھ رہا ہوں، تو یہ بھی پڑھنا شمار نہیں ہوگا، اس طریقے سے اس کی نماز نہیں ہوگی۔ تو اس کا خیال رکھے کہ جب قرآن کریم پڑھے تو زور سے پڑھنا افضل ہے۔ اصل تو اگر کوئی کسی کی عبادت میں خلل نہ پڑ رہا ہو یا کسی کے آرام میں خلل، دقت نہ آ رہی ہو، آپ اکیلے ہوں، تو بلند آواز کے ساتھ قرآن کریم پڑھیں۔ اور اگر ایسا نہیں ہے، کوئی آرام کر رہا ہے یا کوئی نماز پڑھ رہا ہے، تو آپ آہستہ پڑھیں، اتنی آہستہ پڑھیں کہ آپ کے ہونٹ ہلتے رہے، زبان ہلتی رہے اور جو مخارج ہیں وہ ادا ہوتے رہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح طریقے سے
قرآن کریم کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔